آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، تو ڈاکٹر کسی سے کہتا ہے تم گوشت مت کھانا، تم میٹھی چیز مت کھانا، تم نمک مت کھانا۔ اب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ ڈاکٹر جن جن چیزوں سے منع کیا رہتا ہے کیا وہ لوگ وہ چیز کھاتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں کھاتے۔ اب آپ ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے، کیا میٹھی چیز کھانا حرام ہے؟ کیا نمک کھانا حرام ہے؟ کیا گوشت کھانا حرام ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، گوشت کھانا بھی حلال ہے، میٹھی چیز کھانا بھی حلال ہے، نمک کھانا بھی حلال ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ڈاکٹر کے کہنے سے بندہ حلال چیز بھی چھوڑ دیتا ہے اور نبی کے کہنے سے حرام چیز نہیں چھوڑتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے سے اپنی پسندیدہ میٹھی چیز چھوڑ دیتا ہے، مگر نبی کے کہنے سے شراب پینا نہیں چھوڑتا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے نمک کھانا چھوڑ دیتا ہے، مگر نبی کے کہنے سے جوا کھیلنا نہیں چھوڑتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک بندے کے بارے میں بتا دوں کہ ایک بندہ تھا جس کو میٹھی چیز بہت پسند تھی، وہ بہت زیادہ میٹھی چیز کھاتا تھا۔ پھر ایک دن کسی نے اسے میٹھی چیز لا کر کے دیا کہ لو بھائی کھاؤ، تو وہ کہتا ہے نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا ارے ڈاکٹر نے منع کیا، کیا ہوا، کھاؤ کچھ نہیں ہوگا، چھوڑو ڈاکٹر کی باتیں۔ تو کہتا نہیں، ڈاکٹر میرا بہت خیر خواہ ہے، کیا میرے نبی سے بھی بڑا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی خیر خواہی تو تب تک ہے جب تک آپ کی فیس ہے، جب تک آپ فیس دیتے رہیں گے تب تک ڈاکٹر کی خیر خواہی رہے گی، فیس دینا بند، خیر خواہی بند۔ مگر میرے نبی ایسے خیر خواہ ہیں، ایسے خیر خواہ ہیں کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ نبی کا صدقہ ہے، اگر آج ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ ورنہ پچھلی امتوں میں کوئی ایک گناہ بھی کرتا تو اس کے چہرے بدل دیے جاتے، کچھ کا کچھ کر دیا جاتا۔ اگر آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب، میں کیسے ان پر عذاب نازل کر سکتا ہوں جبکہ آپ ان میں تشریف فرمائے، آپ ان میں موجود ہیں۔ تو ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کوئی کتنا ہی بڑا خیر خواہ کیوں نہ ہو، کیا قبر کی اندھیری کوٹری میں وہ ساتھ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ قبر میں وہ ساتھ نہیں جاتا، بلکہ اس بندے کو تنہا چھوڑ کر لوٹ آتا ہے۔ مگر میرے نبی اتنے بڑے خیر خواہ ہیں، ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر کی اندھیری کوٹری میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور میدان محشر میں جب ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہی ہوگی تو میرے نبی وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے۔ آپ ذرا بتائیے، جو اتنا بڑا خیر خواہ ہو، جو ایسا خیر خواہ ہو، اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اس سوال کا جواب ہے؟ آپ کے پاس صحیح جواب ہے اس سوال کا؟ اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا نماز کے بارے میں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں مبارک ہو، ان کے پاس صحیح جواب موجود ہے، مگر جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ اے مسلمانوں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں کو مانیں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس چیز سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں، اور جس چیز کو کرنے کہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں۔